السلام علیکم ناظرین، آج ہم دنیا کے پہلے عظیم ناول کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں۔ عظیم ناول کا تعین کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ناول کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ناول وقت کی ترازو پر تلنے کے بعد اپنا مقام و مرتبہ ثابت کرے وہی اصل ناول ہوتا ہے۔ ہزارہ ناول ایسے ہیں جو شائع ہونے کے بعد بہت مشہور ہوئے لیکن وقت کی تیز رفتار ٹاپوں کے نیچے کچلے گئے اور آج ان کا نام بھی ادبی تاریخ کے صفحات میں نظر نہیں آتا۔ ناول کی پرکھ صحیح معنی میں وقت ہی کرتا ہے۔ کوئی ناول اپنے لکھے جانے کے 1-2 صدی بعد بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو تو یقیناً وہ ایک عظیم ناول ہوگا۔ تو پھر ہم ایسے ناول کو کیا کہیں گے جو اپنے عہد سے 1000 سال آگے بھی جگمگا رہا ہو؟ بے شک وہ ناول ایک لازوال بے مثال اور قطعی روزگار شاکار ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی جاوداں ناول کا تجزیہ کرنے والے ہیں جو 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی درخشندہ و تابندہ ہے۔ یہ ناول جاپان کی قدیم تہذیب سے جنم لیتا ہے اور اس کا نام دی ٹیل آف گینجی ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ اس ناول کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ناول ہر عہد کے پیمانوں اور معیارات پر پورا اترا ہے۔ ناول کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ آج ہم جس ناول کو دیکھتے ہیں وہ مابعد جدید نظریے سے بھی آگے پہنچ چکا ہے۔ ناول کی یہ جانی پہچانی شکل یورپ امریکہ کے فنکاروں کی بدولت ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ناول کی صنف یورپ سے آغاز ہوئی اور اس کا ارتقا بھی وہیں ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا پہلا ناول اس وقت لکھا گیا تھا جب ابھی یورپ میں ظلمت کی سیاہی کا راج تھا، اور یہ ناول ایشیا کے ایک ملک یعنی جاپان میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے منظری عام پر آیا تھا۔ اس ناول کا نام دی ٹیل آف گینجی ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ ناول کیسے لکھا گیا۔ امکان غالب ہے کہ اس عہد میں جاپان میں اس طرح کا ادب لکھنے کا رواج ہو اور دی ٹیل آف گینجی اس روایت کا نقطہ عروج ہو۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ ناول نہ صرف اپنے زمانے کا بلکہ ہر عہد کا لازوال ناول ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس ناول کا تجزیہ پیش کریں گے۔ دی ٹیل آف گینجی دنیا کا پہلا ناول ہے۔ یہ جاپان کی ایک خاتون موراساکی شکیبو نے لکھا تھا اور 1021 عیسوی کے آس پاس شائع ہوا تھا۔ یہ 54 ابواب پر مشتمل ایک طویل اور پیچیدہ داستان ہے جو جاپان کے اشرافیہ طبقے کی زندگی، محبت، سیاست اور ثقافت کو نہایت باریکی سے بیان کرتی ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار پرنس کینجی ہے جو ایک خوبصورت، ذہین اور رومانوی شخصیت کا حامل ہے۔ یہ ناول صرف ایک کہانی نہیں بلکہ معاصر جاپانی سماج کا آئینہ بھی ہے۔ دی ٹیل آف گینجی کو عالمی ادب میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہ ناول نہ صرف جاپان بلکہ پوری دنیا میں ادب، تاریخ اور ثقافت کے طلباء کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے۔ موراساکی شکیبو ایک جاپانی خاتون مصنفہ، شاعرہ اور درباری خاتون تھیں۔ موراساکی کی پیدائش کی اصل تاریخ معلوم نہیں لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 973 کے آس پاس پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام بھی خفیہ ہے کیونکہ اس وقت جاپانی خواتین کے اصلی نام عوامی طور پر نہیں لیے جاتے تھے۔ موراساکی دراصل ایک قلمی نام ہے جو انہوں نے اپنے ہی ایک کردار کے نام سے مستعار لیا تھا۔ وہ ایک معزز خاندان فجیوارا سے تعلق رکھتی تھیں جو جاپان کے اشرافیہ طبقے میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد فجیوارا نوتامیتو کی خود بھی ایک عالم اور شاعر تھے اور انہیں اپنی بیٹی کی ذہانت پر فخر تھا۔ موراساکی کو ان کے والد نے غیر معمولی تعلیم دلوائی، خاص طور پر چینی زبان میں جو اس وقت صرف مردوں کے لیے مخصوص تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی علم حاصل کرے، حالانکہ یہ زمانے کے عام رواج کے خلاف تھا۔ انہوں نے فجیوارا نو نوبوتاکا سے شادی کی جو ان کے رشتہ دار اور اشرافیہ میں سے تھے۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی جو بعد میں ایک مشہور شاعرہ بنی، لیکن ان کے شوہر کی وفات جلد ہی ہو گئی، جس کے بعد موراساکی نے خود کو لکھنے اور دربار سے وابستہ زندگی میں مشغول کر لیا۔ انہوں نے جاپان کی شہزادی شوشی کی خدمت میں درباری خاتون کے طور پر کام کیا۔ وہیں پر انہوں نے دی ٹیل آف گینجی کی کہانی کو قسط وار لکھنا شروع کیا۔ اس کام نے ان کو دربار میں بہت شہرت دلائی اور دیگر درباری خواتین اور ادیب ان کی قابلیت سے متاثر ہوئے۔ ناول کے باب نمبر 42 سے آخر تک کے بارے میں ایک رائے بہت مقبول ہے کہ یہ حصے موراساکی نے نہیں بلکہ کسی اور نے لکھے ہیں۔ اس حوالے سے ایک غالب امکان کے طور پر اس کی اپنی بیٹی کا نام لیا جاتا ہے۔ موراساکی کی وفات 1014 سے 1025 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوئی۔
ان کی وفات کی درست تاریخ معلوم نہیں، لیکن ان کی علمی اور ادبی وراثت آج تک قائم ہے۔ ان کی تحریر نے نہ صرف جاپانی ادب بلکہ عالمی ادب پر بھی اثر ڈالا، اور دی ٹیل آف گینجی میں کرداروں کی نفسیاتی الجھنوں اور داخلی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ دنیا کی پہلی ناول نگار سمجھی جاتی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ہیکارو گینجی ہے، جو ایک خوب روح شہزادہ ہے اور شہنشاہ کا بیٹا ہے۔ وہ ایک کم تر درجے کی خاتون کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اسے درباری اصول و ضوابط کے مطابق عام اشرافیہ کے رتبے پر لا کر گینجی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ہیکارو گینجی بے حد خوبرو باصلاحیت فنون کا دلدادہ اور عورتوں میں بہت مقبول ہوتا ہے۔ گینجی کی زندگی کا بڑا حصہ عشق اور محبت کے رشتوں میں گزرتا ہے۔ وہ مختلف خواتین سے تعلق قائم کرتا ہے۔ پہلی خاتون فوجیت سوبو ہے، جو اصل میں گینجی کی سوتیلی ماں ہے۔ گینجی اس سے خفیہ محبت کرتا ہے۔ ان کے تعلق سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، جو بعد میں بادشاہ بنتا ہے، لیکن یہ راز ہی رہتا ہے۔ دوسری عورت موراسا کی ایک بچی ہوتی ہے، جو گینجی کو اس لیے پسند آتی ہے کیونکہ وہ بہت حد تک فوجیت سوبو سے مشابہ ہوتی ہے۔ وہ اسے گود لیتا ہے، تربیت دیتا ہے، اور جوان ہونے پر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ موراسا کی اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت بنتی ہے، لیکن گینجی پھر بھی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا رہتا ہے۔ تیسری عورت وہ ہے جس کے ساتھ ایک سیاسی وجہ سے گینجی کو شادی کرنی پڑتی ہے، مگر دونوں کا رشتہ محبت سے خالی ہوتا ہے۔ گینجی کا دل محبت کا متلاشی رہتا ہے، لیکن وہ خود کبھی مکمل وفاداری نہیں دکھاتا۔ اسی باعث وہ کئی بار دکھ، تنہائی اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے۔ دربار میں گینجی کے رومانوی تعلقات، خاص طور پر فوجیت سوبو سے خفیہ بیٹے کی پیدائش، سیاسی مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اسے کچھ عرصے کے لیے جلاوطن کر دیا جاتا ہے۔ وہ سوما نام کے مقام پر رہتا ہے، جہاں وہ ایک نئی عورت سے عشق کرتا ہے۔ بعد میں جب دربار میں تبدیلی آتی ہے تو گینجی واپس آتا ہے اور عزت و مرتبے کے ساتھ دوبارہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تقریباً 41ویں باب کے بعد گینجی کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ گینجی کے انتقال کے بعد کہانی اس کے بیٹے کاورو اور اس کے سوتیلے بیٹے نیوجو پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کی زندگیاں بھی محبت، حسد، فریب اور جذباتی پیچیدگیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ حصہ اوئے-گیما کے جزیرے پر پیش آنے والے واقعات پر ختم ہوتا ہے، جہاں کہانی کی آخری خاتون کردار اوکفونو زندگی کے معنی اور انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں پر غور کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ناول کا اختتام ایک اداس، غیر یقینی ماحول میں ہوتا ہے، جو انسانی زندگی کی ناپائیداری کو ظاہر کرتا ہے۔ دی ٹیل آف گینجی کا مرکزی خیال۔ ٹیل آف گینجی ایک جامع اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنے والی داستان ہے، جو شہزادہ گینجی کی پیدائش سے شروع ہو کر اس کی موت اور اس کے بعد کی نسلوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ کہانی کا مرکز رومانی تعلقات، درباری زندگی، سیاسی چالاکیاں اور انسانی جذبات کی پیچیدگیاں ہیں، مگر یہاں صرف واقعاتی تسلسل کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ ناول کو ایک تاریخی اور فنی اہمیت دیتا ہے۔ یہ ناول نہ صرف ایک رومانوی داستان ہے، بلکہ جاپانی دربار کے تہذیبی اور سماجی نظام کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ خوبصورت، ذہین، شائستہ ادب اور فن سے آشنا، شاعری میں ماہر، اور عورتوں کے لیے بے پناہ پرکشش، وہ درباری آداب کا اعلیٰ مظہر ہے۔ مگر یہی جمالیات اس کے المیے کی جڑ بھی ہیں۔ وہ ہر لمحہ کامل جمال کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے، مگر کبھی داخلی سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ گینجی کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو اس کی نفسیاتی گہرائی اور تضاد ہے۔ وہ محبت کرتا ہے، مگر ہر رشتے میں ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ اکثر خود اپنے اعمال، خواہشات اور جذبات کے تصادم میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ جن عورتوں سے محبت کرتا ہے، ان میں سے کچھ تو اس کے لیے حرام ہیں، جیسے فوجیت سوبو، اور کچھ پر وہ خود قابض ہونے کی خواہش کے ساتھ انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے موراسا کی۔ گینجی کا یہ طریقہ مردانہ تسلط کا مظہر ہے اور اس کی داخلی خلش کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ گینجی ایک ایسا کردار ہے جو وقت کے ساتھ نہ صرف بوڑھا ہوتا ہے، بلکہ اخلاقی اور جذباتی طور پر بھی پختہ ہوتا ہے۔ اپنی جوانی میں وہ جمال کا تعاقب کرنے والا ایک رومانی ہیرو ہے، مگر ادھیڑ عمری میں وہ دنیا کے عارضی ہونے، رشتوں کی ناپائیداری اور انسانی خواہشات کی فریب دہی سے واقف ہوتا ہے۔ اس اتار چڑھاؤ سے اس کی شخصیت میں ایک تہدار گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ادبی تناظر میں گینجی محض ایک درباری عاشق نہیں، بلکہ وہ ایک کثیر معنوی علامت ہے۔ وہ ایک طرف کامل خوبصورتی کی تلاش کا نمائندہ ہے، تو دوسری طرف انسانی ناکامیوں، خواہشات اور محرومیوں کا پیکر بھی دکھائی دیتا ہے۔
اس کے ذریعے قدیم جاپان کی ثقافت، سیاست اور صنفی تعلقات کی عکاسی بھی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسا انسان بھی دکھائی دیتا ہے جو طاقت، جمال اور علم رکھنے کے باوجود وجودی خلا کا شکار ہے۔ گینجی کا کردار ادب کی اس روایت کا آغاز کرتا ہے جسے نفسیاتی ناول کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اس کی داخلی کیفیتیں، جذباتی اتار چڑھاؤ، خواب و حقیقت کے درمیان کشمکش اور خود کلامی اسے یورپی ادب کے پرنس ہیملیٹ اور دوستویسکی کے کرداروں کے ہم پلہ بنا دیتے ہیں۔ شہزادہ گینجی کا کردار جاپانی کلاسیکی ادب کی معراج ہے۔ وہ ایک ایسا کردار ہے جو جمالیات، نفسیات، فلسفہ اور معاشرتی شعور کا گہرا امتزاج پیش کرتا ہے۔ اس کی زندگی جمال کی تلاش میں ایک طویل سفر ہے جو نامکمل رہتا ہے، اور شاید اسی میں اس کی عظمت پوشیدہ ہے۔ ٹیل آف گینجی کے دیگر اہم کردار۔ فوجیت سوبو اس ناول کا دوسرا اہم کردار ہے۔ وہ گینجی کے والد کی بیوی اور اس کی سوتیلی ماں ہے۔ وہ گینجی کی اصل ماں سے بہت مشابہ ہے۔ گینجی نوعمری میں ہی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اگرچہ یہ تعلق ناجائز ہے، لیکن ایک رات دونوں جذبات کے بہاؤ میں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں فوجیت سوبو ایک بچہ جنم دیتی ہے جس کا نام رائزی رکھا جاتا ہے۔ یہ راز پورے ناول کا سب سے گہرا اور خطرناک پہلو ہے، کیونکہ رائزی بعد میں بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ گینجی ہوتا ہے، نہ کہ بادشاہ۔ تیسرا اہم کردار موراساکی نوئے کا ہے۔ یہ ایک بچی ہوتی ہے جو گینجی کی محبوبہ اور سوتیلی ماں فوجیت سوبو سے بہت ملتی ہے۔ وہ اس بچی کو گود لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس سے شادی کر لیتا ہے۔ موراساکی گینجی کی زندگی کی سب سے اہم عورت ہوتی ہے۔ وہ باوفا، ذہین اور مہربان ہے، لیکن گینجی کی بے وفائی اور دیگر عورتوں سے تعلقات اسے اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ آخرکار وہ ایک طویل بیماری کے بعد فوت ہو جاتی ہے۔ وہ بے لوث محبت کی پیکر ہے، صبر و رضا کی عادی ہے، اور اس زمانے میں مروج عورت کے اصل مقام یعنی قربانی اور ایثار پر فائز ہے۔ چوتھا کردار اوباسا نامی عورت کا ہے جو گینجی کی پہلی بیوی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ ایک سیاسی بندھن ہوتا ہے۔ وہ گینجی کی خوبصورتی اور چمک سے متاثر تو ہوتی ہے، مگر دونوں کے درمیان صد مہری رہتی ہے۔ گینجی کے دوسری عورتوں سے تعلقات اسے اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک رقابتی عورت کی روح اس پر حملہ کرتی ہے، جو کہ جاپانی روایتی روحانی تصور کے مطابق ہے، اور وہ بچے کی پیدائش کے بعد انتقال کر جاتی ہے۔ یہ عورت شادی کے رشتے کی نمائشی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ کس طرح عورت خاموش اذیت سہتی ہے۔ پانچواں کردار یوگو کا ہے۔ یہ گینجی کی پر اسرار محبوبہ ہے جس سے گینجی چپکے چپکے محبت کرتا ہے۔ وہ ایک پرانی محبوبہ کی بیٹی ہوتی ہے۔ دونوں ایک سنسان مکان میں ملتے ہیں جہاں گینجی کی ایک پرانی محبوبہ روکو جو کی جلن بھری روح آتی ہے اور یوگو کو مار ڈالتی ہے۔ یہ واقعہ گینجی کو روحانی اور ذہنی طور پر ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ موت، روحوں اور انسانی خواہش کی فانی حقیقت پر غور کرنے لگتا ہے۔ اس کردار سے ناول کا رخ روحانی سمت میں مڑنے لگتا ہے۔ چھٹا اہم کردار ہے کاورو، جو گینجی کا بیٹا ہے۔ گینجی کے بعد کی کہانیوں میں کاورو مرکزی کردار بن جاتا ہے۔ وہ اخلاقی، سنجیدہ اور روحانیت پسند نوجوان ہوتا ہے، مگر وہ بھی محبت کی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، خاص طور پر دو بہنوں اوگاتا اور اوکاف فونو سے۔ اس کی کہانی محبت کی ناکامی، تلاش اور خود کی پہچان کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کردار ظاہر کرتا ہے کہ ہر آنے والی نسل پرانی نسل کے زخموں کا بوجھ ڈھونے لگتی ہے۔ یہ کردار اخلاق بمقابلہ خواہش کے بنیادی تضاد کے سامنے آتا ہے اور اس کے نتیجے میں وجودی سوالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ دی ٹیل آف گینجی کے تراجم۔ دی ٹیل آف گینجی کا ترجمہ دنیا بھر کی متعدد زبانوں میں ہو چکا ہے۔ انگریزی میں متعدد تراجم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی تقریباً ہر قابل ذکر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اردو میں بھی اس کو 2 دفعہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ سید احتشام حسین نے تلخیص و ترجمہ کیا تھا۔ دوسری دفعہ حال ہی میں خرم سہیل اور باقر نقوی نے اس کا مکمل ترجمہ کیا ہے۔ دی ٹیل آف گینجی کے موضوعات۔ دی ٹیل آف گینجی کے اہم ترین موضوعات میں سب سے نمایاں موضوع محبت اور رومانوی تعلقات ہے۔ ناول میں انسانی محبت کو ایک کثیر الجہتی جذبے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ محبت نہ صرف رومانی رشتوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، بلکہ اس میں جذبات، وفاداری، قربانی، حسد، یادیں اور جدائی جیسے کئی پہلو بھی شامل ہیں۔ یہ ناول صرف عشق کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسانی دل کی گہرائی، خواہش، کمزوری اور خوبصورتی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔
नावल का मरकजी किरदार ही कारो गेंजी मुख्तलिफ औरतों के साथ मोहब्बत में मुब्तला होता है, मगर उसकी मोहब्बतें ज़्यादातर नाकाम और पेचीदा रहती है। नावल में मोहब्बत को एक खूबसूरत लेकिन नापायदार जज्बे के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ कभी इश्क में हजार कोशिश के बावजूद नाकामी का सामना होता है, कभी मोहब्बत को ज़माने की नज़रों से छुपाना पड़ता है, और मोहब्बत में उम्र, हैसियत और रस्म व रिवाज की वजह से मुख्तलिफ किस्म के मामलात पेश आते हैं। नावल में मोहब्बत के इस जज्बे को बहुत से जावियों से देखा गया है। पहला ये कि मोहब्बत एक मुतगय्यर जज्बा है। नावल के मरकजी किरदार ही कारो गेंजी की मोहब्बत मुख्तलिफ औरतों से होती है, लेकिन हर मोहब्बत की नौयत और गहराई अलग है। कभी वो मोहब्बत खालिस लगती है, कभी वो हवस का रूप धारती है, और कभी वो महज यादों में रह जाती है। दूसरा ये कि मोहब्बत और तकलीफ लाजिम और मलजूम है। नावल बार बार ये जाहिर करता है कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ दर्द, हसरत और जुदाई भी आती है। मोहब्बत की खुशी आर्जी होती है, लेकिन इसका दुख तवील होता है, जैसे कि गेंजी और योगो का रिश्ता। योगो अचानक इंतकाल कर जाती है और गेंजी उम्र भर इस दुख को नहीं भला पाता। तीसरा पहलू ये कि मोहब्बत में खुद गर्जी शामिल होती है। गेंजी बज़ाहिर हर औरत से मोहब्बत करता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी मोहब्बत में खुद गर्जी और नापुख्तगी झलकती है। वो औरतों को तस्खीर करना चाहता है, लेकिन अक्सर उनकी जज्बाती ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देता है। फिर एक पहलू ये भी है कि मोहब्बत में समाजी रुकावटें हाइल होती हैं। नावल में मोहब्बत सिर्फ ज़ाती मामला नहीं, बल्कि समाजी पाबंदियों, रस्म व रिवाज और तबकाती निज़ाम से वाबस्ता है। बाज़ औक़ात लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शादी आसात ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होता। मसलन गेंजी की मोरी साऊ से मोहब्बत, जो एक निचले तबके की औरत है, एक खूबसूरत मगर महदूद मोहब्बत है। नावल में मोहब्बत को एक आर्जी और फ़ानी तजर्बा समझा गया है। ये आती है, खुशबू की तरह महसूस होती है, लेकिन वक्त के साथ रेजा रेजा हो जाती है। टेल ऑफ गेंजी के दीगर मौज़ूआत। नावल का दूसरा मौजू खूबसूरती और जमालियात है। दी टेल ऑफ गेंजी जापानी जमालियात का शाहकार है। फितरत की खूबसूरती, शायरी, मूसीकी और जमाल के तसव्वुरात को बड़ी बारीकी से बयान किया गया है। हर मंजर में खूबसूरती की कोई न कोई झलक नजर आती है। फूलों के खिलने का दिल फरेब मंजर, चांदनी रातों की रोमान भरी सरगोशियां और समातों में उतरते मीठे नगमे, ये सब एक बड़े जमालियाती तजर्बे का हिस्सा है। नावल का तीसरा मौजू ख्वातीन की हालत और निस्वानी नुक्ताए नज़र की पेशकश है। नावल ख्वातीन के किरदारों को बड़ी गहराई से पेश करता है। वो न सिर्फ रोमानवी दिलचस्पी का मरकज़ हैं, बल्कि अपनी सोच, एहसासात और हालात की अक्कासी करती है। औरतों की मजबूरियों, समाजी दबाव और महदूद इख्तियारात को वाज़े किया गया है। चौथा मौजू शाही दरबार की सियासत और ताकत का खेल है। अगरचे नावल बुनियादी तौर पर रोमानवी और जमालियाती है, मगर इसमें दरबारी सियासत, ताकत के हुसूल की कोशिशें और मुआशरती तबकाती तकसीम भी नजर आती है। एक और मौजू जिंदगी की नापायदारी भी है। ये जापानी फ़लसफ़े का अहम तसव्वुर है, जिसका मतलब है कि खूबसूरती में एक दुख छुपा होता है, क्योंकि सब कुछ आर्जी है। गेंजी की मोहब्बतें, ऐश व इशरत और रिश्ते सब वक्त के साथ ज़वाल का शिकार होते हैं। नावल में एक जगह एक कौल है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं बनता है, हर शय जो खूबसूरत है वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। नावल पर जापान की क्लासिकी रूहानियत और बुद्ध मत के असरात भी हैं, और ये भी नावल का एक अहम फ़िक्री पहलू बनता है। नावल के आखिरी अब्वाब में गेंजी की मौत के बाद जिंदगी, तन्हाई और मुराकबे जैसे रूहानी मौज़ूआत गालिब आ जाते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि इंसानी खुशी महदूद है और सच्चाई रूहानियत में पोशीदा है। दी टेल ऑफ गेंजी की फ़न्नी खुसूसियात। इस नावल का फ़न्नी पहलू भी अपनी जगह एक मज़बूत हैसियत रखता है। सबसे पहले तो उसकी किरदार निगारी है, जो नावल की पूरी रवायत पर असरअंदाज होती दिखाई देती है। मुसन्निफ़ा ने किरदारों के जज्बात, अंदरूनी कश्मकश, ख्वाहिशात, मोहब्बत, हसरत और नफ़रत को बड़ी गहराई से बयान किया है। हर किरदार अपनी एक अलग शख्सियत, नफ्सियात और जज्बात रखता है, जो कारी को हकीकत का एहसास दिलाता है। इंसानी नफ्सियात और ख़ास तौर पर ख़वातीन के जज्बात को बड़ी बारीकी से बयान किया गया है। गंजी और दीगर किरदारों की ज़हनी हालत, मुहर्रिकात और रवैये जापानी दरबारी मुआशरे की झलक दिखाते हैं। इसके बाद नावल का अंदाज़न तहरीर और ज़बान की खूबियाँ हैं। नावल की ज़बान निहायत शायराना, नरमी से लबरेज़ और तख़य्युलाती है। मुसन्निफ़ा ने खूबसूरती से फ़ितरी मनाज़िर, जज्बात, मौसम और माहौल की अक्कासी की है। तशबीहों और इस्तारों का इस्तेमाल जापानी अदब के आला ज़ौक़ की नुमाइंदगी करता है।
नावल की मंजर निगारी की जमालियात बहुत उम्दा है। हाय दौर के रस्म व रिवाज, लिबास, मूसीकी, बागात और घरों का जिक्र निहायत खूबसूरती से किया गया है। हर मंजर एक तस्वीरी एहसास देता है, जैसे कारी एक पेंटिंग को पढ़ रहा हो। नावल का प्लाट और तकनीक भी मुनफरिद है। कहानी रिवायती नहीं बल्कि एक सिलसिले की सूरत में चलती है, जैसे जिंदगी खुद एक धारा हो। मुसन्निफा ने अंदरूनी तासुर और नफसियाती मंजरकशी के जदीद फनी हरबे सदियों पहले इस्तेमाल किए। ये नावल जापानी सकाफत का आईना भी है। जापान के हैन अहद की अशराफिया की जिंदगी, औरतों की हैसियत, अदबी ज़ौक़, ख़त नवीसी और दीगर पहलू इस नावल में महफूज हो गए हैं और बहुत उम्दगी से कारी को कदीम जापानी दरबार की तहजीब व तमद्दुन से रोशनास कराता है। टेल ऑफ गेंजी का मुख्तलिफ नज़रियात की रोशनी में मुख्तसर जायज़ा। निसाई तनकीद। गेंजी की दुनिया बज़ाहिर मर्दाना बालादस्ती पर मबनी है, मगर मोरासाकी बतौर खातून मुसन्निफ़ा इस निज़ाम के अंदर रहकर ख़वातीन के तजर्बात, दुख और मुज़ाहमत को वाज़े करती हैं। किरदार मोरासाकी ओबासा, ओकफोनो वगैरह न सिर्फ जज्बाती पेचीदगी रखती हैं बल्कि मर्दाना ख्वाहिशात की नज़र होने के बावजूद अपनी बातनी खुदी को कायम रखती है। गेंजी की महब्बतें दरहकीकत ख़वातीन की तख़फ़ीफ़ और मलकियत के अमल की नुमाइंदगी करती हैं, जिस पर मुसन्निफ़ा तनक़ीद करती दिखाई देती है। नावल के आखिर पर ख़वातीन की खामोशी, पसपाई और तन्हाई दरअसल सिनफ़ी शनाख्त की गहरी अलामतें हैं। नफसियाती तनक़ीद। फ्राइडियन तनक़ीद के मुताबिक गेंजी का किरदार एडिपस कम्प्लेक्स से शदीद मुतासिर है। गेंजी का अपनी सौतेली माँ फोजित सोबो से इश्क लाशऊरी तौर पर माँ की तलाश है। बाद में वो एक नौउम्र लड़की मोरासाकी को इसलिए अपनाता है कि वो फोजित सोबो से मुशाबे है। गेंजी की ख्वाहिशात, हसरत, नदामत सब लाशऊरी मुहर्रिकात का नतीजा है। योंग के नज़रिए के मुताबिक भी गेंजी इनफिरादी नफस और साया के दरमियान कश्मकश में मुब्तला है, जो रूहानी अधूरे पेन की अलामत है। माबाद जदीद तनक़ीद। माबाद जदीदियत के तहत दी टेल ऑफ गेंजी को गैर खत्ती बयानिए, इबहाम और बैन अलमतनियत की बुनियाद पर परखा जा सकता है। गेंजी की महब्बतें, वाक़यात और ज़िंदगी एक जामे इख्तिताम की तरफ नहीं जाती बल्कि अधूरे पेन पर ख़त्म होती है, जो माबाद जदीद बयानिए का वस्फ़ है। मत में कसरत मानी और इखलाक़ी इबहाम इसे एक माबाद जदीद तख्लीक़ के करीब कर देता है। खुद नावल के आखिरी अबवाब, खुसूसन उइगेमा, गेंजी की मौत के बाद की दुनिया दिखाते हैं, जो रिवायती हीरो बयानिए से इन्हिराफ है। वजूदी फ़लसफ़ा। दी टेल ऑफ गेंजी का हर मरकज़ी किरदार, खुसूसन गेंजी और बाद अज़ां काओरू, ज़िंदगी की मनवियत के बहरान में मुब्तला नज़र आता है। गेंजी की तमाम महब्बतें और ताल्लुकात बिलाखिर तन्हाई और अफसरुदगी में बदल जाते हैं। वो जिस औरत को पाने की कोशिश करता है वो आ तो छन जाती है, अधूरी रह जाती है। इसके वजूद की तलाश दरअसल दायमी हसन, मुकम्मल ताल्लुक और रूहानी सुकून की जुस्तजू है, मगर वो कभी हासिल नहीं होता और यही लाहासिल तलाश नावल को एक वजूदी अलमिया बना देती है। यूं हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दी टेल ऑफ गेंजी एक ऐसा अदबी मतनी निज़ाम है जो कसीर जहती तनक़ीदी तशरीहात की गुंजाइश रखता है। साख्तियाती तनक़ीद। साख्तियात के मुताबिक हर अदबी मतन एक निज़ाम में जड़ा हुआ होता है, जहाँ ज़ुबान, निशानात और मानी की साख्त अहम होती है। दी टेल ऑफ गेंजी में मानवी साख्त, शाही दरबार की रस्मियात, सिनफी दर्जाबंदी और समाजी अक़दार के गिर्द घूमती है। हर किरदार, खुसूसन ख़वातीन, मखसूस सकाफ़ती कोड की नुमाइंदगी करता है, जैसे फोजित सोबो, मोरासाकी, ओकफोनो। गेंजी भी एक ऐसा इस्तिआरा है जिसके ज़रिए मर्दाना शनाख्त, समाजी हैसियत और दरबारी अखलाकियात की तश्कील होती है। मत में दोहराए जाने वाले बयानियती सांचे जैसे महब्बत, महरूमी, नदामत, साख्तियाती तज्ज़िये के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं। यूं हम देखते हैं कि ये नावल 1000 साल कदीम होने के बावजूद भी आज के तनक़ीदी मेयारात पर पूरा उतरता है। टेल ऑफ गेंजी के मुतालिक चंद मशहूर अदबी नक्कादों की आरा। ज़ैल में चंद मशहूर अदबी नाकदीन की आरा पेश की जा रही है, जो इस नावल की फ़िक्री, जमालियाती और तकनीकी अज़मत को उजागर करती है। मरूफ मुतरजिम व जापानी अदब के नक्काद एडवर्ड साइडन स्टिकर ने दी टेल ऑफ गेंजी का अंग्रेज़ी तर्जुमा किया और उसे नफसियाती बसीरत की हामिल कदीम तरीन तख्लीक करार दिया। उनके मुताबिक ये नावल एक सकाफ़ती और अदबी मौजज़ा है, जिसमें दरबारी ज़िंदगी, इंसानी रिश्ते और नफसियाती कैफियत को नादिर उसलूब में पेश किया गया है। उनके नज़दीक मोरासाकी ने फ़िक्शन के बयानियती आर्ट को सदियों पहले ही कमाल तक पहुँचा दिया था। मग़रिबी अदबियात के मुमताज़ नक्काद हेराल्ड ब्लूम ने इस नावल को शायराना अलामतों, जज्बाती तहदारी
اور داخلی شعور کے اظہار کی ایک شاندار مثال قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ ناول شیکسپیئر اور سرونتیس کی روایات سے پہلے ایک نفسیاتی اور فکری تجربے کی پیش گوئی ہے۔ بلوم کا کہنا تھا کہ موراساکی نے انسانی صورتحال کو اس طرح بیان کیا ہے جو جدید ادب سے بھی کہیں اعلیٰ ہے۔ نسائی تنقید کی معروف اسکالر جون میہیرو کے مطابق دی ٹیل آف گینجی نسائی شعور کا پہلا بیانیہ ہے جو ایک عورت نے مردانہ دنیا کو نرمی سے چیلنج کرتے ہوئے لکھا۔ ان کے مطابق موراساکی نے گینجی کے ذریعے مردوں کی جذباتی بے سمتی اور عورتوں کی خاموش جدوجہد کو فنی نزاکت سے پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک ہر نسوانی کردار ایک منفرد شعوری علامت رکھتا ہے۔ جاپان کے ممتاز ناول نگار اور نقاد یوکیو مشیما نے کہا کہ یہ ناول جاپانی جمالیات کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ ان کے مطابق ناول میں جمالیات کا تصور، وقت کا گزر اور انسانی خواہش کی ناپائیداری کو نہایت گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس ناول کو جاپانی روح کی ایک مکمل تصویر قرار دیا۔ ثقافتی تاریخ کی ماہر باربرا رچیزن کے مطابق یہ ناول نہ صرف ادب بلکہ جاپانی ثقافت، لباس، موسیقی، آداب اور فنون لطیفہ کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ وہ اسے جاپانی تہذیبی شعور کی زندہ تاریخ قرار دیتی ہے۔ دی ٹیل آف گینجی پر دنیا کے مختلف تنقید نگاروں کی آراء اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناول صرف ایک رومانی داستان نہیں بلکہ ایک عالمی ادبی تجربہ ہے جسے نفسیات، نسوانی شعور، ثقافتی بیانیہ اور سختیاتی عظمت کے تناظر میں پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ ناول ادب، تاریخ اور انسانی شعور کا ایسا سنگم ہے جو 1000 سال گزرنے کے بعد بھی پورے معنی کے ساتھ زندہ ہے۔ ناول کے 10 منتخب اقتباسات۔ 1. Real things in the darkness seem no realer than dreams. 2. There are as many sorts of women as there are women. 3. No art or learning is to be pursued half-heartedly, and any art worth learning will certainly reward more or less generously the effort made to study it. 4. Autumn is no time to lie alone. 5. One ought not to be unkind to a woman merely on account of her plainness, any more than one had a right to take liberties with her merely because she was handsome. 6. If like the leaf of the wisteria through which the sun darts his rays transparently you give your heart to me, I will no longer distrust you. 7. Why do you grieve so uselessly? Every uncertainty is the result of a certainty. There is nothing in this world really to be lamented. 8. It is indeed in many ways more comfortable to belong to that section of society whose action are not publicly canvassed and discussed. 9. I leave you, to go the road we all must go. The road I would choose, if only I could, is the other. 10. What need have I for a palace? Rather to lie with you where the weeds grow thick. آج کے دور میں دی ٹیل آف گینجی کی اہمیت۔ یہ ناول عام جاپانی ادبیات کا ایک کلاسیکی شاہکار ہے اور دنیا کا پہلا ناول بھی مانا جاتا ہے۔ 1000 سال سے زائد گزرنے کے باوجود یہ آج بھی کئی حوالوں سے انتہائی اہم اور متعلقہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں انسانی جذبات کی عکاسی کی خوبصورتی ہے۔ یہ ناول محبت، حسرت، طاقت، حسد، سیاست اور خاندان جیسے جذبات و مسائل پر مبنی ہے۔ چونکہ انسانی فطرت اور جذبات آج بھی ویسے ہی ہے، اس لیے گینجی کی کہانی آج کے قارئین کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ دوسرا اہم پہلو خواتین کا کردار اور سماجی حیثیت کا تذکرہ ہے۔ اس ناول میں خواتین کے ساتھ ہونے والے سلوک اور ان کی محدود حیثیت کو بڑی باریک بینی سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ پہلو آج بھی صنفی مساوات اور عورتوں کے حقوق پر جاری گفتگو میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ناول شاہی دربار کی سیاست اور شخصی تعلقات کے ذریعے طاقت کے کھیل کو دکھاتا ہے۔ یہ آج کی دنیا کے سیاسی اور سماجی ڈھانچوں سے مماثلت رکھتا ہے جہاں طاقت، تعلقات اور ذاتی مفادات آپس میں گندھے ہوتے ہیں۔ ناول کے اسلوب کی خوبصورتی قابل داد ہے، اگرچہ زبان اور انداز پرانا ہے، لیکن اس میں موجود شاعرانہ اظہار، منظر نگاری اور جذبات کی لطافت آج بھی ادبیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک خزانہ ہے۔ یہ ناول جاپانی ثقافت، درباری زندگی، رسم و رواج اور جمالیاتی اقدار کو محفوظ کرتا ہے۔ آج جب دنیا ثقافتی شناخت اور ورثے کی حفاظت پر زور دے رہی ہے تو دی ٹیل آف گینجی کا مطالعہ ہمیں ثقافتی تسلسل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ دی ٹیل آف گینجی کا مقام۔ یہ دنیا کا پہلا نفسیاتی اور بیانیہ ناول مانا جاتا ہے۔
جو کرداروں کی اندرونی کیفیات اور جذبات کو بڑی تفصیل اور گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ اس ناول نے ناول نگاری کے آرٹ کی بنیاد رکھی اور دنیا بھر کے ادیبوں کو متاثر کیا۔ یہ ناول ہائیں دور کی جاپانی درباری زندگی، رسم و رواج، لباس، فنون اور اخلاقی اقدار کا مکمل عکس پیش کرتا ہے۔ اس میں جاپانی دربار کی زندگی، عورتوں کی حیثیت اور جمالیاتی شعور کا باریک مطالعہ ملتا ہے، جو اسے تاریخی دستاویز کی حیثیت دیتا ہے۔ دی ٹیل آف گینجی کلاسیکی جاپانی زبان اور شاعرانہ اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں نثر اور شاعری کا امتزاج ہے جو جاپانی ادب کی خوبصورتی اور نرمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ دی ٹیل آف گینجی 1000 سال پرانا ہے، لیکن اس کے موضوعات، کرداروں اور جذبات کی گہرائی آج بھی قاری کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ناول صرف ماضی کا آئینہ نہیں بلکہ حال کے لیے ایک رہنما بھی ہے۔ ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ دی ٹیل آف گینجی صرف ایک پرانا جاپانی ناول نہیں بلکہ یہ ایک عالمی ادبی ورثہ ہے۔ اس کی اہمیت اس کے موضوعات، بیانیے اور انسانی تجربات کی گہرائی کی وجہ سے آج بھی قائم ہے۔ یہ ناول ادب، تاریخ، نفسیات اور ثقافت کا سنگم ہے جو ہر دور کے قاری کے لیے معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔